سن رہے ہیں؟ جہاں کوئی بات میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کوئی بات نہ ہو، لیکن آپ بھی مشکل نہ بنائیے گا. آپ بھی مشکل نہ بنائیے گا، آپ بھی سوکھے سوکھے رہیے گا، میں بھی سوکھا سوکھا رہوں گا انشاءاللہ. اللہ نے اس جگہ کو بڑی محبتوں سے پھر دیکھا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ فرماتے ہیں مجھے مکہ کی قسم. مکہ کی سٹیج والوں اپنی اہمیت کا احساس کیجئے گا کہ آپ سٹیج پر ہیں. اللہ فرماتے ہیں مجھے مکہ کی. یہ معنی تب ہوتا جب ہوتی بات اقسم بہذا البلد کہ مجھے مکہ کی قسم. لیکن اللہ تو فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد. کیا لا کا کیا معنی؟ نہیں. لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا. گھبرائے تو نہیں؟ گھبرانا ہے بھی نہیں. اور ویسے بھی جو کہا کرتے تھے نا نہ گھبرانا، آج کل خود گھبرائے بھی. بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا. حضرات فرمائیں گے لا زائدہ ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں، میں نہیں چاہوں گا میری گفتگو میں کوئی لفظ زائدہ ہو. کوئی شاعر نہیں چاہے گا اس کے کلام میں کوئی لفظ زائدہ ہو. قرآن تو رب کا کلام ہے. ایک لمحے کے لیے لا کو اس کے معنی پہ رہنے دو، آپ کو لطف آئے گا. ایک لمحے کے لیے لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا. اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کی شان کو بڑھانا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کے مقام کو بڑھانا ہو تو پھر اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد ووالد وما ولد. اللہ فرماتے ہیں میں مکہ کی عظمت کے لیے قسمیں کیوں اٹھاؤں؟ معبود یہ کیا کم ہے کہ وہاں تو پیدا ہوا. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت. صاحبان توجہ ہے، توجہ ہے. سبحان اللہ. کن میں مدد نال کہیں بیٹھے نے چوکڑی مار کے. اللہ آپ کو سلامت آمین. اللہ نے جگہ کو چنا. اب میں اگلی بات کرنے چلا ہوں. جن میں بھیجا انہیں بھی چنا. جن میں بھیجا انہیں بھی چنا. تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا. انسان بولے تمام مخلوقات میں سے کسے چنا؟ انسان. اشرف بنایا انسان کو، انسانوں کو چنا. انسانوں سے پھر انبیاء کو چنا. انبیاء سے پھر ابراہیم کو چنا. ابراہیم سے پھر اسماعیل کو چنا. اسماعیل سے بنو کنانہ، بنو کنانہ سے بنو ہاشم، بنو ہاشم سے بنو قریش، بنو قریش سے عبد المطلب، عبد المطلب کے 10 بیٹوں سے عبداللہ کو چنا. پھر عبداللہ کے گھر اپنے محبوب کو بھیجا. سبحان اللہ. پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی. مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکا سے مصطفیٰ بن کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے تھک گئے ہو تب میں پہنچا ہوں یہاں پر، یا مجھ سے پہلے بھی یوں ہی بیٹھے تھے. سبحان اللہ. میرے تبلیغی بھائیوں کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، وہ بھی ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ. اور انہوں
انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اور یہ جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ مسکرا کے کہا کرو سبحان اللہ، وہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ پھل والا درخت ہے، ورنہ یاد رکھنا کیکر لگیں گے۔ اور محبت سے جب کوئی بندہ اللہ کی شان پر سبحان اللہ مسکرا کے کہتا ہے نا، تو حضور فرماتے ہیں یہ زمین و آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اللہ وہ نیکیوں کی بھر کے اکیلے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ کرے دل ربا، حضور تشریف لائے، اللہ نے میرے آقا کو اپنا محبوب بنا کے بھیجا، اپنا حبیب بنایا۔ ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ ایک صحابی بات کر رہے تھے، اللہ نے آدم کو شفیع اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، یعقوب کو نبی اللہ بنایا، یوسف کو صدیق اللہ بنایا۔ حیران ہو رہے تھے، بڑا مقام ہمارے آقا کا ہے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ یہ بات کر رہے تھے، مذاکرہ ہو رہا تھا، جیسے مسجد میں بیٹھ کے ہمارے بھائی مذاکرہ کرتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے منگل والے دن۔ جی یوں دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ پیارے آقا تشریف لے آئے۔ پوچھا صحابہ کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم حیران ہو رہے ہیں کہ بڑا مقام آپ کا ہے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ جلدی جلدی سائڈ سے کر لو، لوگ ہی دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے بھی دوست ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں درجے بنا رکھے، یہ دوست اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ دور کا، یہ قریب کا۔ یہ دور کا ہے، اسے کچھ بتاؤں گا، یہ نزدیک کا ہے، اسے بہت کچھ بتاؤں گا۔ یہ دور کا دوست ہے، اس کے پاس کوئی بات، اس کے پاس پہنچ بھی گئی بات، اس نے پوچھا بھی تو یوں کر کے تلک جاؤں گا۔ اور یہ قریب کا دوست ہے، اس نے نہ بھی بات پوچھی تو خود سے فون کر کے کہوں گا ایک بات شیئر کرنی تھی تجھ سے۔ دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ اللہ نے میرے آقا کو اپنا حبیب بنایا، اللہ نے میرے آقا کو اپنا محبوب بنایا اور ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر بھیجا، افضل بنا کر بھیجا۔ اور اسی ولادت کے منظر کو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کے فرزند ارجمند مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی۔ پردے اٹھے نگاہ سے، آقا کی آمد سے پہلے، پیارے آقا کی تعلیم سے پہلے پردے تھے، جہالت کے پردے تھے، شرک کے پردے تھے، بدعات کے پردے تھے، خرافات کے پردے تھے، رسومات کے۔ حضور کی آمد ہوئی تو لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات و رخ پر بکھر گئی، دست و جبل سے نور کے بوندے لپٹ پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، چومنے لگے آپس میں، ایک ایک کام چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا، برگبار پر فردوس اکسریز ہے، ہر لال ازار پر تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے بہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ پھر ہوا کیا؟ کہتے ہیں پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گئے۔
نور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بچھا تمام جلوہ گہے طور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، ولادت مصطفیٰ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لباں پر مسلسل درود ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو ایک دفعہ۔ ولادت، یہ ربیع الاول میں ولادت کے ایام اور انہیں پھر بڑی محبتوں سے سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ پیارے آقا کی آمد ہوئی سیدہ آمنہ کے گھر، عبداللہ کے گھر، اور آمنہ دیکھ کے کہتی ہے اتنا حسین، اتنا پیارا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ تو جملہ ہر ماں بولتی ہے اپنے بچے کے بارے میں، اسے اپنا بچہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے، ہاں وہ جیسا بھی ہو اسے پیارا لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ کے کہتی ہیں آمنہ کیا کہتی ہو، تو نے ایسا نہیں دیکھا، یوں کہہ رہی ہو نا جیسے بڑا جہان گھومتی رہتی ہو، تو نے تو صرف اپنا خاندان دیکھا ہے، قریشیوں کو دیکھا ہے، مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا حسین مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھنا تھا، تھوڑے سے علاقے دیکھے، تھوڑے سے قبائل دیکھے، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے جبریل امین بول اٹھتے ہیں دنیا والوں تم کہتے ہو ایسا حسین ہم نے نہیں دیکھا، تم سب نے جو بھی دیکھا، آج کا زمانہ دیکھا، آج کے لوگ دیکھے، آج کا حسن دیکھا، آج کے چہرے دیکھے، آج کے مکھڑے دیکھے، مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھے جا رہا ہوں، آفا کہا گردید ام مہرے بتا ورزید ام بسیار خوبا دید ام لیکن تو چیزیں دیگری، مجھ سے پوچھو میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں پھونکتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی، مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا، مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا ہے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کہ سونا مدنی تو پھر ہوئے، جواب ملے یتیم کملا کسے نے جڑیا اعبال کوئی نہیں، فلک دے چمتے ستارے دیکھن، زمین پہ کتنے نظارے دیکھن، فرشت بیٹھے عرش پہ دوڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں، ہزارہ یوسف کو حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے من نرالے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ میرا دل تھا تھوڑی سی توجہ کرتے، میں آپ کو بات بھی آپ کے حوالہ کرتا ہوں، سب کی توجہ ہے تھوڑی تھوڑی ہے، تھوڑی سی اور کر دو توجہ۔ ویسے کتنی دیر بیٹھنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ پوری رات یہ تے ایویں نہ تسی بہنا نہ میں سنانا تسی سننا، ہنے تھانوں بیگماں دے فون آنے شروع ہو جانے کدھر ہے توجہ ہے دوستو، توجہ ہے میرے تھوڑی ہے۔ میں نے ذکی کیفی مرحوم کا، اب میں تھوڑی سی بات کر لوں، اجازت ہے؟ مولانا ذکی کیفی مرحوم ان کا جو میں نے آپ کو کلام سنایا اس میں وہ بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، اور مجھے وہ جو پڑھ کے لطف آیا وہ میں خود ہی جانتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا،
میں نے جب یہ پڑھا نا ان کی کتاب کیفیات میں، تو میں نے سوچا کہ یہ حضرت ذکی کیفی کا ہے، میرا ہوتا تو کسی نے فتویٰ ٹھوک دینا تھا، کیونکہ آج کل فتوے عام ملتے ہیں بڑی جلدی جلدی۔ ایک تو ذکی کیفی کا ہے، پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور عموماً جو دنیا سے چلا جائے پھر بندے بخش دیتے ہیں۔ یہ سزا صرف جینے تک ملتی ہے، جینے کی سزا دیتی ہے دنیا، مر جائے بندہ تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہی سی بندہ ٹھیک ہی گزارا کر گیا۔ اور کیا خوبصورت انہوں نے لکھا کہ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، پھر میں نے قرآن میں جا بجا ڈھونڈا کہ رب کہاں کہاں مسکرایا، اور اس میں سے میں نے ایک آیت آپ کے حوالے کی ہے، بس اسی کے بات کروں گا۔ اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، میں کوئی ایسی آیت نہیں پیش کر رہا جو قرآن سے باہر ہو، اور قرآن کے اندر ہے تو پھر نئی تو نہیں ہوگی، ہوگی تو پرانی۔ بعض بندوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ پرانی ہے بات، میں نئی بات تو نہیں کر سکتا، بات تو ہے پرانی، قرآن تو ہے پرانا۔ اللہ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھا، آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا قرینہ بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، الیاس کا تقویٰ بعد میں لکھا، سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا۔ سبحان اللہ، بات تو میں نے وہ کر، اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بچے اگر اٹھے تو انہیں آرام سے جانے دیجیے گا، ظاہر ہے انہوں نے اٹھنا ہے، تھک جاتے ہیں، بڑے تھک جاتے ہیں، بچے تو پھر بچے ہیں، اور یہ بات اب بچوں والی ہے بھی نہیں، انہوں نے ظاہر ہے بور ہو جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، کیا کیا؟ یہ معنی آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ مومنوں میں نے تم پہ کیا کیا؟ احسان۔ یہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا میں احسان لفظ میں نے بولا نہیں، حالانکہ احسان عربی زبان کا لفظ ہے، اللہ نے قرآن میں استعمال فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا۔ یہی احسان مانا ہوتا تو اللہ وہ احسان لفظ لگاتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ احسان کیا، تو وہ احسان تو اللہ رب العزت یہاں پہ نہیں بول رہے جو میں سنتا ہوں، جو میں سناتا ہوں، جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور شاید سبقت لسانی کہہ سکتا ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں، میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، میں بہت چھوٹا ہوں، شاید سبقت لسانی ہے یا اسے نہ سمجھنے کی وجہ ہو سکتی ہے، کہہ دیا جاتا ہے اللہ نے زندگی دی احسان نہیں جتایا، صحت دی احسان نہیں جتایا، اولاد دی احسان نہیں جتایا، شہرت دی احسان نہیں جتایا، عزت دی احسان نہیں جتایا، حضور کو بھیجا تو تب احسان جتایا۔ یہ معنی نامکمل ہے بلکہ ہے ہی نہیں۔ میرا مطالعہ یہ ہے کہ اللہ نے زندگی دی احسان جتایا، روٹی دی احسان جتایا، صحت دی احسان جتایا، اولاد دی احسان جتایا، شہرت دی احسان جتایا۔ میں نہ پڑھوں تو یہ پھر میری غلطی ہے نا۔ اللہ تو بارہا فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بات انسان، واہ، میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو یہ احسان جتانا نہیں، یہ احسان جتانا نہیں، احسان جتانا ہے۔ میری کس کس نعمت کا انکار کرو؟ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
میری نعمتیں نہیں گن سکتے. یہ احسان جتانا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں فرماتے میری نعمتیں نہیں گن سکتے. نعمتیں نہیں، نعمت اللہ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے. میری ایک نعمت بھی. میری بات سمجھ رہے ہیں تو میں پھر چلتا ہوں اسی انداز میں. سمجھا رہی؟ میری ایک نعمت بھی. اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت میں نے گن لی، دل نعمت، دماغ نعمت، ہاتھ نعمت، پاؤں نعمت، پانی نعمت، روٹی نعمت، اولاد نعمت، عزت نعمت. اللہ میں نے گن لی. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میری ایک نعمت بھی. یہ اللہ کا دعویٰ ہے. اور ساری کائنات الٹی لٹک جائے رب کا دعویٰ کوئی نہیں توڑ سکتا. یہ اللہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے. اللہ آنکھ نعمت گن لی، زبان نعمت گن لی، ناک نعمت، کان نعمت، دل نعمت، دماغ نعمت. اللہ گنے جا رہا ہوں. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اب میں مانا کروں تو ضائع کرو، بخیل نہ بننا، مجھے دکھ ہوگا. اور بخیل کو جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی. جنت کی حضور فرماتے ہیں خوشبو بھی نہیں آئے گی بخیل بندے کو. میرا مانا ضائع نہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے. اللہ آنکھ نعمت. اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا. ایویں کر نہیں کرنا، بولنا ہے بولنا. ماشاءاللہ. کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا، اور ہر بار تجھے مقبول حج کا سوال. زبان ایک نعمت. اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا کتنا بولا، کتنا چکھا. پانی ایک نعمت. اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا کتنا پیا، کتنا نہایا، کتنا وضو کیا، کتنا کھیتوں کو لگا. میری ایک نعمت بھی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں دیہات والوں سے مخاطب ہوں. آپ بھی مجھے یہ نہ بتائیے کہ ہم دیہات والے ہیں. میں محنت سے بول رہا ہوں، محنت سے. اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. یہ جو محبوب کی آمد پہ اللہ نے فرمایا نا لقد من اللہ. من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. جس کا اب یہ میں مانا کیسے کروں کہ بدل کیا ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے